السلام علیکم۔ ادب کے موضوع پر یہ میری دوسری ویڈیو ہے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے کہ ادب کی دوسری قسم یہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام اہل جہان کو چاہیے کہ ادب کا سلیقہ زلیخا سے سیکھیں۔ کہ حضرت زلیخا نے جب اپنی خواہش کے اظہار کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو خلوت میں بلایا، تنہائی میں ان کو بلایا، تو اپنی خواہش کا اظہار جب ان سے کیا تو زلیخا نے اس وقت جس خدا کو، جس پتھر کو وہ خدا مانتی تھی، اس نے اس کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ تو حضرت یوسف کہنے لگے یہ کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت زلیخا نے کہا کہ میں اپنے خدا کی آنکھوں پر کپڑا ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو پھر اس کے بعد جو وہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد پھر جو ہے دوبارہ جب وہ جوان ہوئیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے بعد وہ جوان ہوئیں تو پھر آپ کی زوجیت میں آئیں، وہ تب ایک مومنہ تھیں۔ پھر وہ مصر کی وہ زلیخا نہیں تھی جو ہوس پرست تھی، اس ایمان کے بعد جو ہے وہ ایک مومنہ تھی حضرت زلیخا۔ تو پھر جب دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا قصد کیا، پہلے تو حضرت زلیخا نے ان کا قصد کیا نا، تو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا کا قصد کیا ان سے ملنے کا، تو وہ آپ سے اپنا دامن چھڑا کے بھاگیں۔ تو حضرت یوسف نے بولا اے زلیخا کہ اب دل میں میری محبت تمہارے دل میں اب نہیں ہے؟ کیا میں تمہارا دل ربا نہیں ہوں؟ تو حضرت زلیخا نے جواب دیا آپ اب بھی میرے دل ربا ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو کہنے لگے اب مجھ سے کیوں دور بھاگ رہی ہو؟ جبکہ تم تو مجھ سے اتنی محبت کر رہی تھی، اب مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہو؟ تو حضرت زلیخا نے عرض کی اے پیغمبر یوسف، پیغمبر خدا، اے یوسف، میں اس وقت بھی جس وقت میں بت کو پوجتی تھی تو مجھے اس وقت اس بت سے حیا آ رہی تھی، گو کہ اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، لیکن میں نے اس کی دونوں آنکھوں کو ڈھانپ دیا۔ اور اب چونکہ میں خدائے یکتا پر ایمان رکھتی ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے وہ ایسا معبود ہے کہ وہ کسی نظر کا پابند نہیں ہے دیکھنے کے لیے۔ اب مجھے اس سے حیا آ رہی ہے کہ میں اس سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتی، اس لیے بھاگ رہی ہوں کہ اب مجھے اس رب سے حیا آتی ہے کہ وہ مجھے ہر حالت میں دیکھنے پہ قادر ہے۔ تو اس لیے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول فرمایا ہے کہ تمام اہل جہان کو اگر ادب سیکھنا چاہیے تو اس کا سلیقہ جو ہے وہ زلیخا سے سیکھیں کہ ادب کیا چیز ہے اور ادب کا معیار کیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو آپ کی نگاہ تو نہ دنیا کی طرف اٹھی اور نہ عقبہ کے اس انعامات کی طرف اٹھی، آپ کی آنکھیں صرف اپنے رب کے دیدار کی مشتاق تھیں، اس کے سوا آپ نے کسی جانب نگاہ نہیں اٹھائی۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ نہ دنیا میں بٹکی نہ آخرت میں بٹکی اور آپ میرے ہی دیدار کے مشتاق تھے۔ تو در حقیقت وہ چیز بھی ادب ہی تھا، وہ چیز در حقیقت ادب تھی، پاس ادب تھا کہ آپ کی نظریں جو ہیں وہ اللہ کے سوا، اللہ کی ذات کی تلاش کے سوا کسی اور تلاش میں نہیں تھی۔ تو یہ ادب در حقیقت ہمیں جو اس کا سبق ملتا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان اقدس سے ملتا ہے، ان کی حیات، ان کی زندگی سے ملتا ہے کہ ادب کتنی بڑی جو ہے وہ خاص چیز ہے اور کتنا بڑا انعام ہے ادب کا ہونا۔ اس لیے ادب کو اختیار کریں، خواہ آپ اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، خواہ کسی سے ملتے ہیں، کسی بھی انسان سے یہ نہیں ہے اس ادب کو مخصوص نہ کر لیں کہ آپ کا ادب جو ہے فقط نماز میں ہو یا اپنے شیخ کو ملتے ہیں پھر بھی ہو۔
آپ جس انسان کو ملتے ہیں اس کے ساتھ عاجزی انکساری اور ادب ہی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو ملیں، محبت کے ساتھ ملیں، عجز کے ساتھ ملیں۔ آپ کا یہ ادب جو آپ مخلوق کے لیے کر رہے ہیں، در حقیقت وہ ادب آپ کا خالق کے لیے ہے جس نے اس مخلوق کو خلق کیا۔ آپ اگر اس کی مخلوق کی حیا کر رہے ہیں تو وہ آپ کی حیا ضرور کرے گا۔ تو ادب کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں، وتیرہ بنا لیں، اس چیز کو اپنے مزاج کے اندر جو ہے اپنے مزاج کو بدل لیں، اپنا مزاج باادب بنا لیں کہ آپ کی گفتگو سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کا دل دکھے، یا آپ جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنے۔ تو آپ ادب کو اپنے مزاج، اپنی زندگیوں میں اس کو ڈالیں، اپنی زندگیوں میں اس کو اختیار کریں، اس ادب کو۔ تو میری یہی یہ کوشش ہے کہ میں جو اصل چیزیں ہیں اس راستے کی، ان چیزوں کو آپ کے سامنے وہ بیان کروں کہ ادب کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اور ادب کی یہ ساری چیزیں مرید پہ لاگو نہیں ہیں، اسی طرح شیخ پہ بھی لاگو ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ ادب جو ہے صرف مرید کو ہی ہے، کیونکہ مرید کے درجے سے نکل کے ایک انسان شیخ بنتا ہے۔ تو جس مرید صادق نے اس منزل کو طے کیا، وہ شیخ کامل ہو کر بھی باادبی رہے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ جتنی دیر وہ مرید ہے تو اتنی دیر ادب ہے، جب وہ شیخ بن گیا تو بے ادب ہو گیا۔ نہیں، دونوں اللہ کے پابند ہیں، مرید بھی اور شیخ بھی، دونوں اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے پابند ہیں۔ تو ان مشائخ کو بھی چاہیے جو خود کو مشائخ کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مرشد ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ میرا پیغام ہے کہ کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کا اور اللہ پاک کی اس خوشنودی کا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی ذات نے پسند فرمایا کہ آپ اس طرح بیٹھیں اور ادب کو پسند کیا، اس راستے کو اختیار کریں تاکہ آپ کے اس مقام اور مرتبے جس مرتبے پہ آپ بیٹھے ہیں اس مرتبے کا حق ادا کر سکیں آپ۔ تو یہ معاملات بہت ہی سنجیدہ ہیں، یہ معاملات عام نہیں ہیں۔ ہر انسان کو اس کے عمل کا جواب دہ ہونا پڑے گا اور ہوگا بروز حشر، خواہ وہ کسی کا مرید ہے، خواہ وہ کسی کا شیخ ہے، کیونکہ ہر انسان بروز حشر اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا وہ جس کی اتباع کرتا ہے۔ اور بے ادب، اگر کوئی شیخ بے ادب ہے، خود کو کہتا شیخ ہے لیکن ہے بے ادب، تو وہ بے ادبوں کے ساتھ ہی اٹھے گا، وہ باادبوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا۔ اور جو باادب لوگ ہیں وہ انہی مقرب لوگوں کے ساتھ اٹھے گا جن کی اس نے اتباع کی۔ وہ بروز حشر اس کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس گروہ کی اتباع اس شخص نے کی، خواہ اس نے فقراء کی، صحابہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ انہی میں سے اٹھے گا۔ تو جس نے ان کی اتباع نہیں کی اور اپنی ہی مزاج کے حساب سے جو ہے اپنی اس لائن کو جو اس نے اختیار کر رکھی ہے اس کو طریقت کا نام جو ہے روحانیت کا نام دے رکھا ہے، تو وہ خود تو جاہل ہے سو ہے، وہ بروز حشر اسی جہالت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو اب بھی وہ لوگ جو غلط راہ پہ چل رہے ہیں وہ اب بھی اپنی اصلاح کر لیں اور اس چیزوں کو ترک کریں جو انہوں نے اختیار کر رکھی ہیں۔ شیخ جو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے مقام کی، جس مقام کے لیے وہ بیٹھے ہیں اس کی حیا کریں کہ مخلوق ان سے کچھ گمان رکھ کے بیٹھی ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، تو ان کے گمان کے مطابق اگر آپ ہیں نہیں تو کم از کم ویسا ہونے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ میں وہ کردار اللہ والوں کا نظر آئے، آپ میں ادب، عجز، انکساری، یہ چیزیں آپ میں نمایاں نظر آئیں۔ لیکن ان چیزوں میں اگر آپ کی پھر بھی ریاکاری پوشیدہ ہوئی تو اس ادب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ عمل جو کم ہو بہتر ہے اس بیش بہا علم سے جو بہت زیادہ ہو، اس سے وہ بہتر ہے جو عمل ہو
چاہے کم ہی ہو لیکن ہو خالص ترین، سچا ہو، جس میں کھوٹ نہ ہو۔